ذرا غور فرمائیے، یہ کل کا ویڈیو ہے۔ 30 دن میں ہماچل پردیش چھوڑ کر چلے جاؤ۔ چند گھنٹے گزرے ہیں، چند گھنٹے۔ ذرا ہماچل پردیش سیلاب لکھ دیجئے، یوٹیوب پر کچھ بھی لکھ دیجئے۔ اب تک تو آپ لوگ نیوز دیکھ ہی چکے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہی چل چکا ہوگا۔ کچھ کرشمے بھی سامنے آ رہے ہیں، بیچ میں ایک مندر ہے، اس کو دھکا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ انسان ہو کے انسانوں کو انسان نہ سمجھیں، تو وہ آپ کا بھگوان ہو، ہمارا اللہ ہو، کسی کا گاڈ ہو، وہ ہے ایک ہی سپر پاور۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑکے مریں، آپس میں ہمیشہ نفرتیں پھیلائیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ ہندو مسلم کا جھگڑا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ مسلمانوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں ہندوؤں سے اچھی دوستی ہے، کرسچنوں سے اچھی دوستی ہے، لیکن مسلمان بازو ٹھہر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تک تو یہ نالائق یہ لکھتے رہے مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد اہل حدیث۔ نالائق گدھے، اسلام سے خارج، کچھ بھی بول لیجئے آپ، استغفر اللہ، بولنے کا حق نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کے، یہ لکھ کے، یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، ہم نے ایک فرقہ الگ کر لیا ہے، صرف یہ فرقے کے ذلیل لوگ ہی یہاں آ سکتے ہیں۔ اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، بمبئی اور کراچی میں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگایا جا رہا ہے یہاں پر کوئی وہابی، بریلوی، دیوبندی اور پتہ نہیں اہل حدیث، ان کا داخلہ منع ہے۔ تو آپ یہ بالکل مت سمجھیے کہ آپ نکل جاؤ بولیں گے تو کوئی نکل جائے گا۔ یہ پوری زمین اللہ کی زمین ہے، یہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کو آزادی دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو وہ لمیٹڈ ہے بہت۔ آپ اس کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھیے، یہاں سے 30 دن میں نکل جاؤ اور یہ ہو جاؤ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو نکال دے گا اللہ تعالیٰ، اور بھاگ رہے ہیں آپ کے ایک ڈائلاگ کی وجہ سے جو طوفان آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے۔ میں تو خیر اس کو یہ مانتا ہوں کہ دو قانون ہیں، ایک قانون حقیقت ہے، ایک قانون شریعت ہے۔ قانون شریعت اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بھیجی ہے، قانون بھیجا ہے، اس میں بتایا ہے کہ پچھلی قوموں کو ہم نے کیسے برباد کر دیا، کیسی بڑی بڑی باتیں کرنے والے کیسے سیلابوں میں پھنس گئے، کوئی سور بن گئے، کوئی بندر بن گئے، کوئی پتھر بن گئے، کوئی کچھ ہو گیا۔ موسیٰ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر میں ڈبا دیا، اور موسیٰ کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے سمندر میں راستہ کھول دیا۔ یہ وہ مثالیں ہیں آلریڈی۔ تو یہ جو اس طرح بڑی بڑی باتیں کرتا ہے آدمی، یہ قانون حقیقت میں آ کے پھنس جاتا ہے۔ اب یہ قانون شریعت نہیں ہے۔ قانون شریعت تو انبیاء کے اترنے کے بعد یا انبیاء کے ظاہر ہونے کے بعد جب ان کے سامنے دعوت دی جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا ہے، وہ عذاب الگ ہے، وہ قیامت قائم ہو جاتی ہے پھر۔ تو وہ قیامت تو ابھی آپ کی باقی ہے، لیکن یہ دنیا میں آپ جو چھوٹے چھوٹے جیسے سگنل آپ توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی بڑی بات بھی آپ کو چھوڑ دی جاتی ہے، آپ نے بہت بڑی بات کی، اللہ کو گالی دے دی، قرآن کو جلا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، 3 طلاق کے مسئلے پہ آپ نے کچھ بول دیا، اور جو ہے کچھ بھی وراثت کے معاملے میں اگر آپ کامن سول کوڈ کو لا کے آپ بولیں گے نہیں سب کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے، آپ جو ہے 4 شادیاں کینسل کر دیں گے، کچھ بھی کر لیجئے آپ، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال تفصیل ہو جائے گی۔ اتنا یاد رکھیے کہ آپ کے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کچھ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا۔ آپ ہنومان چالیسا پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، پورے قرآن کے حافظ ہو کے کرنٹ کے 2 تاروں کو پکڑیں گے تو شاک لگے گا۔ یہ قانون حقیقت ہے۔ قانون شریعت یہ ہے کہ وہ انبیاء کے دور میں سزائیں دیتا ہے اور کبھی کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ آپ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، بیٹا آپ کے ساتھ کرے گا، وہ دیکھے گا نا آنکھوں سے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اس طرح کی بکواس مت کیا کیجئے۔ آپ کے ایک ڈائلاگ سے ہزاروں لوگ جو ہے 4000 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے بھائی میرے۔